First of all, welcome to all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ اس وقت ایک بزنس پریزنٹیشن کو سننے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جس بزنس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب تک وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے. ویسے تو رؤف بھائی نے کافی حد تک سب کچھ آپ لوگوں کو بتا ہی دیا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. جس بزنس کو اس وقت ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے. پوری دنیا میں بہت تیزی سے بڑھتا ہوا بزنس. جہاں بزنس کی بات آتی ہے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پوری دنیا میں صرف دو طرح کے بزنس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل بزنس اور دوسرا ہوتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس, جسے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جس طرح رؤف بھائی نے بتایا کہ ٹریڈیشنل بزنس لوگ کیوں نہیں کر رہے آج کل. جو لوگ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن کیا وہ وجوہات ہیں کہ ینگسٹرز ٹریڈیشنل بزنس کی طرف نہیں آ رہے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی طرف آ رہے ہیں؟ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے, جو کہ آپ میں سے اس وقت کسی کے پاس نہیں ہوگی, اور جن کے پاس ہوگی تو ان کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہوگا کہ وہ لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر سکیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس جسے اس وقت ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں یا ہزاروں کی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریڈیشنل بزنس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ٹریڈیشنل بزنس کو اسٹوڈنٹس اور جاب کرنے والے حضرات نہیں کر سکتے. سب سے چھوٹا ٹریڈیشنل بزنس یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی دکان کھول لیں. آپ نے 10-12 لاکھ روپے لگا کے اگر کوئی دکان کھولی تو اس پہ بھی آپ کو 13 سے 14 گھنٹے دینے ہیں. تو کس وقت آپ پڑھیں گے, کس وقت آپ جاب کریں گے اور کس وقت ٹریڈیشنل بزنس کریں گے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس اتنا خوبصورت بزنس ہے کہ اسٹوڈنٹس کالج سے آنے کے بعد, کوچنگ سے واپس آنے کے بعد, یا جاب کرنے والے حضرات جاب سے واپس آنے کے بعد جو ٹائم ٹی وی دیکھنے میں یا دوستوں کے ساتھ سگریٹ پینے میں دیتے ہیں, بس وہ 1-1.5 گھنٹہ اس بزنس کو دے دیں, آپ کا بزنس گرو کر جاتا ہے. ٹریڈیشنل بزنس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بزنس بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور فائنلی آپ کے پاس اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا. نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس اتنا خوبصورت بزنس ہے کہ یہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کی رسپانسبلٹیز کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور فائنلی ختم ہو جاتی ہیں, اور آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ جس بزنس کے لیے آج آپ کے دوستوں نے آپ کو یہاں انوائٹ کیا ہے, پہلی بات یہ کہ وہ اس بزنس کو خود کر رہے ہیں. جس بزنس کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بزنس میں خود کر رہا ہوں. آپ کے دوستوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے 17 کروڑ کی آبادی سے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ذرا ہینڈ ریز کیجیے گا. کتنے لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ How many people have been doing network marketing for a long time? تو سر آپ لوگوں کو تو بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا, یعنی آپ لوگوں نے پہلے کبھی نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کر رکھی. جو کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کر رکھا اس کو آگے کرنا آسان ہوگا یا مشکل؟ مشکل ہو جائے گا. غلط کہہ رہے ہیں, بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ جس کام کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کام آپ جانتے ہیں, وہ کام آپ کرتے بھی ہیں, اس کام کا ایکسپیرینس آپ کو اتنا ہی ہے جتنا مجھ کو. تو کوئی نیا کام آپ کو بتانے نہیں جا رہا ہوں, ایک لائیو ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کو سننے کے بعد آپ بتائیے گا کہ آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. عتیق بھائی یہاں موجود ہیں, میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور ماشاءاللہ اس بزنس سے بہت ہی اچھا ارن کر رہے ہیں. عتیق بھائی ابھی میں آ رہا تھا تو میرا موبائل فون گر گیا, تو کوئی اچھا موبائل فون مجھے ریفر کریں جو آپ خود یوز کر رہے ہوں. N73 آپ یوز کر رہے ہیں. اچھا, اس کا بیٹری ٹائم کیسے؟ آپ کو پتا ہے میری کالز بہت آنی ہوتی ہیں. کیمرہ ہے اس میں, کتنا 3 میگا پکسل کیمرہ ہے؟ اچھی بات ہے. کہاں سے؟ میری رہائش آپ کو پتا ہے گلشن اقبال میں ہے, اور صفی حسن آفس میں مجھے آنا ہوتا ہے, تو سرینا سے مل جائے گا. کوئی شاپ بتا دیں مجھے.
यूनाइटेड मोबाइल से। अब मैं सेरीना पे जाके यूनाइटेड मोबाइल से N73 मोबाइल फोन खरीद लेता हूं, तो ये मोबाइल फोन किसकी वजह से बिका? N73 का एड भी अब टीवी पे नहीं चलता, इसके बैनर्स भी अब नहीं लगते, मैगजीन्स में भी अब इसके एड नहीं आते, तो फिर जाके मैंने N73 कैसे खरीद लिया? किसकी वजह से खरीद लिया? अतीक भाई की वजह से, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की, सेरीना मार्केट की, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की, यूनाइटेड मोबाइल की, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की, नोकिया की, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की N73 की, और ये मोबाइल फोन बिका और वहीं से बिका। सिंपली दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अतीक भाई, आपने तो मुझे मेरी जरूरत की चीज दिला दी, मोबाइल फोन, जिसकी उस वक्त मुझे जरूरत थी। इसके साथ साथ आपने यूनाइटेड मोबाइल वालों को भी तो उनके मतलब की चीज दे दी, कस्टमर। बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बस ये गलतियां आप लोग करते हैं, जिसमें मुझे बहुत दुख होता है। आज के बाद भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिएगा, लेकिन ये गलती ना कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों को उनके मतलब की, उनके जरूरत की चीज दे रहे हैं, कंपनी को उसकी जरूरत की चीज दे रहे हैं, और बदले में अपनी जरूरत की चीज नहीं दे रहे। सेम यही काम मैं भी करता हूं, सेम यही काम आपके दोस्त भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतना कमा रहे हैं कि हमारी जिंदगी से ये काश का लफ्ज खत्म होता जा रहा है कि काश गाड़ी होती, काश घर होता, काश अच्छा मोबाइल फोन होता, काश बहुत रिस्पेक्ट होती। ये काश का लफ्ज जिंदगी से खत्म होता जा रहा है। तो जिस कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग आपने करनी है, जानते बूझते, उसका नाम है GMI, गोल्ड माइन इंटरनेशनल। इसका वेबसाइट एड्रेस है www.goldmineint.com। ये नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, और नॉर्वे में ये कंपनी रजिस्टर्ड है और लीगल बिजनेस कर रही है। इसलिए अगर मेरी कोई एक बात भी आपको गलत लगे, तो आप अपने तौर पे इस कंपनी की डिटेल्स मालूम कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आप खुद से भी इसकी तमाम डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई फरवरी 2000 में। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करने की वजह ये फरवरी 2000 का वर्ड है, क्योंकि कंपनीज बहुत हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हजारों या लाखों में है दुनिया में, लेकिन ये जरूरी है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाए कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी कितनी रिलायबल है। और किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला कॉमर्स ने हमें दे दिया, जो एमकॉम और एमबीए की बुक्स में हमें मिल जाता है। वो ये है कि अगर किसी भी कंपनी को स्मूथली काम करते हुए विद वन बिजनेस प्लान, विद वन बिजनेस टीम 2 साल का अरसा गुजर गया है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंपनी को 2 साल से कम हुए हैं, या कोई भी कंपनी बार बार अपने प्लान एंड प्रोसीजर्स चेंज कर रही है, अपनी टीम चेंज कर रही है, आज चाइनीज के पास, कल पाकिस्तानीज के पास, उसके बाद थाईलैंड शिफ्ट, उसके बाद मलेशिया शिफ्ट, ऐसी कंपनी ट्रस्टवर्दी नहीं होती। गोल्ड माइन इंटरनेशनल, जिसकी आज हम यहां बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो विद वन बिजनेस प्लान, विद वन बिजनेस टीम 2 साल नहीं बल्कि 9 साल से स्मूथली काम कर रही है। इसलिए मेरा और आपके दोस्तों का ट्रस्ट इस कंपनी पे 100% है। ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी गोल्ड के प्रोडक्ट्स बनाती है, और इनके प्रोडक्ट्स की कीमत $300 से स्टार्ट होती है और $3000 तक जाती है। एक $60 की इनकी 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ब्रांडेड वॉच भी है। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में बिकते रहते हैं, लोग मंगवाते रहते हैं, पहनते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। The question arises here, why should we join this company? Why the people are getting impatient to join this company? Reason है,
ہم اس کمپنی سے محنت کر کے کماتے ہیں $450 ایک دن کے. ایک بار پھر سے کہہ دیتا ہوں یہ سینٹینس. ہم اس کمپنی سے محنت کر کے کماتے ہیں $450 ایک دن کے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ محنت کر کے $450 اس کمپنی سے لوگ کما رہے ہیں. بغیر محنت کے آپ اس کمپنی سے $1 بھی نہیں کما سکتے. تو اگر کوئی اس مائنڈ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے تو وہ یہ سن کے دکھی ہو جائے کہ بغیر محنت کے آپ اس کمپنی سے کچھ نہیں کما سکتے. بہت محنت ہے جو میں نے کی, میرے دوستوں نے کی, اور آپ کے دوست کر رہے ہیں تو اتنا ارن کر رہے ہیں. یہ $450 ایک دن کے یعنی 36,000 روپے ایک دن کے بنتے ہیں. 11 لاکھ روپے مہینہ. اگر 11 لاکھ روپے مہینہ آپ کسی ٹریڈیشنل بزنس سے کمانے کی بات کریں تو 11 کروڑ کی انویسٹمنٹ بھی آپ کو کرنی ہوگی. 11 کروڑ کی انویسٹمنٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس 11 کروڑ رکھے تھے اور آپ نے انویسٹ کر دیے. 10 سے 11 کروڑ کی انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دی اور رسک لے لیا. 10-11 کروڑ پورے کرنے میں ہی آپ کو 10 سے 11 سال لگ جائیں گے. اس کے بعد آپ پھر کچھ کمانا شروع کریں گے. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے. اب میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ لوگ کیوں اس کمپنی کو بہت زیادہ جوائن کر رہے ہیں, لوگ کیوں اس کمپنی کو جوائن کر کے کما رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کا بزنس 11 کروڑ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف $60 سے سٹارٹ ہوتا ہے. پوری زندگی میں جو اماؤنٹ آپ نے کمپنی کو دینا ہے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے وہ صرف اور صرف $60 ہے. جیسے ہی یہ $60 آپ کمپنی کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں, کمپنی انٹرنیٹ پہ آپ کو آپ کا ایک پرسنل آفس پرووائڈ کر دیتی ہے. آفس کی چابی صرف آپ کے پاس ہوتی ہے جو ہے پاسورڈ. آپ نے پاسورڈ ڈالا, آپ کا آفس کھل گیا. آفس میں کام کیا کرنا ہے؟ کام وہی کرنا ہے جو آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. کام وہی کرنا ہے جو آج بھی آپ نے کیا ہوگا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب تک آپ انجانے میں اس کام کو کر رہے تھے, اس لیے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا تھا. آج کے بعد یہی کام آپ جانتے بوجھتے کریں گے اس کمپنی کے لیے, اور اپنے دوستوں کی طرح میری طرح بہت کچھ کما لیں گے. کام بتانے سے پہلے, کمپنی کا پلان بتانے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ $60 جو پوری زندگی میں ایک دفعہ آپ نے دینے ہیں, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے یا کوئی ممبرشپ فیس ہے یا رجسٹریشن فیس ہے یا لاگ ان فیس ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سن کے خوش ہو جائیے کہ یہ $60 جو زندگی میں ایک دفعہ آپ نے دینے ہیں وہ کوئی انویسٹمنٹ یا ممبرشپ فیس نہیں ہے. یہ $60 آپ نے اپنی پروڈکٹ کو خریدنے کے دیے. $60 دے کے چاہے تو آپ کوئی $300, $400, $500 یا $3,000 والا پروڈکٹ بک کر لیں. ان کے تمام پروڈکٹس گولڈ کے ہیں اور ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. $60 دے کے آپ چاہیں تو کوئی پروڈکٹ بک کر دیں اور $60 ہو گئی آپ کی پارشل پیمنٹ کسی بھی گولڈ پروڈکٹ کے لیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ انسٹنٹلی اس کو کوئی پروڈکٹ مل جائے تو وہ $60 دے کے یہ 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ برانڈڈ واچ کمپنی سے خرید سکتا ہے. گھڑی لینے کے لیے $10 ڈلیوری چارجز آپ کو ایکسٹرا پے کرنے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر پہ آپ کے ہاتھ میں گھڑی آ جاتی ہے. $60 دے کے آپ چاہیں تو کوئی پروڈکٹ بک کر لیں یا $60 دے کے آپ فوراً یہ 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ واچ کمپنی سے خرید لیں. دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک کام بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ ورکنگ کرنے کے لیے آفس مل جاتا ہے. کمپنی نے ایک پلان آپ کو دیا ہے, اس پلان پہ آپ ورکنگ کریں گے تو آپ کا کمیشن آپ کے دوستوں کی طرح سٹارٹ ہو جائے گا. کمپنی کا پلان ہے 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ کمپنی آپ کو پے کرتی ہے پورے $30, $2,500.
یہ 3 لیفٹ 3 رائٹ کیا چیز ہے؟ آپ نے $60 دیے، آپ نے کمپنی کو جوائن کیا، آپ کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ ملی، آپ کو یہ بزنس اچھا لگا اس لیے آپ نے جوائن کیا. برا لگے گا تو کوئی جوائن نہیں کرے گا. جب ایک چیز اچھی لگتی ہے تو انسان اس کو آگے شیئر کرتا ہے. ہیومن نیچر کے مطابق آپ نے آگے اپنے 2 دوستوں کو یہ بزنس بتایا اس نیت سے کہ وہ بھی کما لیں. انہوں نے بھی $60 دیے اپنی پروڈکٹ کے لیے اور ان کو بھی ایک آفس انٹرنیٹ پہ واکنگ کرنے کے لیے مل گیا. اے صاحب نے اپنے لیفٹ اور رائٹ پہ ایک شخص کو ایڈ کیا. اسی طرح بی صاحب نے بھی اپنا 1 لیفٹ 1 رائٹ کمپلیٹ کیا. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ 3. اور رائٹ سائڈ پہ کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ 3. 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ کمپنی آپ کو پورے $30 کا کمیشن دے دیتی ہے. یہ کمپنی کا پلان ہے. جب تک آپ کمپنی میں کام کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، آپ کو 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ $30 ملتا رہے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ محنت نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ آپ کو $30 مل رہا ہوگا جیسے مجھے مل رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ اب تک آپ نے سوچ بھی لیا ہوگا کہ وہ کون سے 6 لوگ ہیں جن کی ہیلپ آپ نے بزنس میں کرنی ہے. لیکن کمپنی آپ کو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں سمجھتی. کمپنی آپ کو اس بزنس میں بگنر سمجھتی ہے اور بگنر سمجھتے ہوئے تمام لوگوں سے کمپنی کہتی ہے کہ فرسٹ اسٹیپ میں 3 لیفٹ 3 رائٹ نہیں بلکہ صرف اور صرف 1 لیفٹ اور 1 رائٹ ہی کر کے دکھا دیں، ہم اس پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 2 سائڈز ہیں، لیفٹ اور رائٹ. کوئی تیسری سائڈ آپ کے پاس نہیں ہے. 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ کمپنی آپ کو $30 پے کر رہی ہے. 1 لیفٹ 1 رائٹ پہ کمپنی کو آپ کو کتنا پے کرنا چاہیے؟ $10 پے کرنا چاہیے. کمپنی آپ کو 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پہ پورے $10 کا کمیشن دے دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ 30 لکھ دیا کیونکہ کمپنی 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پہ پورے $30 کا کمیشن آپ کو دے دیتی ہے. This is the most beautiful step which I liked in this company, and I took only 1 minute having decided that I will join this company. 1 left 1 right پہ کمپنی نے آپ کو $30 دیا اور اس اسٹیپ کا نام کمپنی نے رکھا ہے GMS، گولڈ موٹیویشن اسٹیپ. آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ آگے اور بہتر کام کریں. اے صاحب نے کمپنی کو کیوں جوائن کیا یا بی صاحب نے کمپنی کو کیوں جوائن کیا؟ میرے لیے، آپ کے لیے یا کمانے کے لیے؟ کمانے کے لیے. ہر شخص اس کمپنی کو جوائن کرتا ہے کمانے کے لیے. کوئی بھی کسی کی وجہ سے نہیں کرتا. نہ میں نے کسی کی وجہ سے کیا. میں نے اپنی فیملی کو فائنینشیل کرائسس سے باہر نکالنے کے لیے اس کمپنی کو جوائن کیا. اسی طرح جب اے صاحب نے کمانے کے لیے جوائن کیا ہے، ان کو بھی ورکنگ کرنے کے لیے لیفٹ اور رائٹ سائڈ ملی ہے. انہوں نے اپنے لیفٹ پہ ایک کو ایڈ کیا، رائٹ پہ ایک کو ایڈ کیا. 1 لیفٹ 1 رائٹ پہ اے صاحب کو کمپنی $30 دے دے گی کیونکہ تمام لوگوں کو فرسٹ اسٹیپ میں 1 پہ ہی 30 مل جاتا ہے. اس کے بعد 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ 30 ملے گا. اسی طرح بی صاحب نے ایک شخص کو لیفٹ پہ ایڈ کیا، ایک کو رائٹ پہ ایڈ کیا. 1 لیفٹ 1 رائٹ پہ کمپنی بی صاحب کو بھی $30 کا کمیشن دے دیتی. آپ کس کو لائے تھے؟ اے اور بی کو. اس کا کمیشن آپ کو مل گیا یا نہیں ملا؟ مل گیا. یہ رہا. اگر آپ غور کریں، یہ آپ کی سینٹر لائن ہے. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کتنے نئے لوگ آ گئے؟ لیفٹ سائڈ پہ کتنے نئے لوگ آ گئے؟ 2. اور رائٹ سائڈ پہ 2. 2 لیفٹ 2 رائٹ نئے لوگ اس وقت ہمارے ٹری میں موجود ہیں. اس پہ ہمیں کمیشن ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں ملنا چاہیے. آدھے کہہ رہے ہیں ملنا چاہیے. یہ تو اے اور بی لے کر آئے ہیں، ان کو ہم تو نہیں لائے.
तो फिर हमें क्यों मिलना चाहिए? ए और बी को तो हम लेकर आए, अगर ए और बी को हम ना लाते तो क्या ये 4 नए कस्टमर्स कंपनी को मिल जाते? कभी भी नहीं मिलते। इसलिए इस पे भी हमें कमीशन मिलेगा। हम नहीं लाए लेकिन इनडायरेक्टली हमारी वजह से ही आए हैं, इसलिए इस पे भी हमें कमीशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा रुक के, क्योंकि कंपनी का प्लान क्या है? 3 लेफ्ट 3 राइट। ये अपनी राइट साइड पे एक एंट्री करते हैं, ये अपने लेफ्ट साइड पे एक एंट्री करते हैं। आपके लेफ्ट साइड पे नए लोग कितने आ गए? सेंटर लाइन देख के बताइएगा। 3। और आपके राइट साइड पे नए लोग कितने आ गए? 3। 3 लेफ्ट 3 राइट पे कंपनी आपको कितना कमीशन दे देगी? $20। ये शख्स आपकी किस साइड पे होगा? लेफ्ट साइड। ये एक दोस्त को लाए, ये आगे 2 दोस्तों को लाए, 3 लोग नए आपके लेफ्ट साइड पे आ गए, लेकिन आपका कमीशन नहीं आया। वजह? राइट साइड पे आपकी ग्रोथ नहीं हुई। ये एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, और ये तीसरे को। इस तरह अगर आप देखें तो 3 लेफ्ट 3 राइट का सेट कंप्लीट हुआ और एक बार फिर से आपको $20 का कमीशन हो गया। ऐसे में ये एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये 3 यहां से सिलेक्ट हुए, ये एक को लाए, दूसरे को, तीसरे को, 3 वहां से सिलेक्ट हुए, एक बार फिर से आपको $20 का कमीशन हो गया और यहाँ पे एक रिमेनिंग रह गया। ये जाया नहीं हुआ, ये आपकी अनपेड सेल है। ये एक दोस्त को, दूसरे को, तीसरे को लाए, ये एक दोस्त को, दूसरे को, तीसरे को, 3 लेफ्ट 3 राइट कंप्लीट हुआ और एक बार फिर से आपको $20 का कमीशन हो जाएगा। जहां इस बिजनेस में एक अच्छी बात यह है कि 1 लेफ्ट 1 राइट पे पूरे $30 का कमीशन आपको हो जाता है। तो दूसरी अच्छी बात यह है कि कमीशन आपको मंथली नहीं बल्कि वीकली मिलता है। जितनी मेहनत आपने की होती है उसका रिवॉर्ड आपको मंडे को मिल जाता है। मंडे आया, ये पहला कमीशन आपने कैश कर लिया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ये 4 कमीशन आपने कैश कर लिए। $120, $10,000 बने। अब चाहे एक दिन में आपने किया ये काम, एक हफ्ते में किया, एक घंटे में, एक हफ्ते में किया, एक घंटे में किया, या एक महीने में किया, ये $120 आपने कैश किए। कैश कैसे होंगे ये मैं एंड में आपको बता दूंगा। जेब में रखा और घर ले गए। ये जो 5वां कमीशन है, 5th वन, ये भी आप ही का होता है, लेकिन आप इसे कैश नहीं कर सकते। आप ही के ऑफिस में एक जगह लिखा होगा गोल्ड वाउचर्स बैंक। ये 5वां कमीशन जाके वहां जमा हो जाता है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां आपने कैश कर लिया, 10वां यहां जमा हो गया, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां आपने कैश कर लिया, 15वां यहां जमा हो गया। हर 4 कमीशन आप कैश करते रहेंगे, 5वां यहां जमा होता रहेगा कट के, और जमा होते होते जब ये $300 ये इससे प्लस हो जाए तो इसकी आप लेते हैं कंपनी से कोई बड़ी प्रोडक्ट, $300 वाली, $400 वाली, $500 वाली, जितना ये बढ़ने दें आप उस लिहाज से अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। शुरू में अगर मेरी तरह आपने $60 दे के ये वॉच ले ली तो आपके $60 पूरे हो गए। लेकिन अगर आपने $60 दिए थे और वॉच नहीं ली थी और कोई बड़ी प्रोडक्ट बुक की थी तो वो $60 यहां जीवीज के साथ जमा हो जाते हैं। अगर $60 दे के आप वॉच ले लेते हैं तो यहां पे कोई अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं है, जो जीवीज जमा हो रहे हैं वही है। लेकिन अगर आपने शुरू में घड़ी नहीं ली तो वो $60 भी जीवीज के साथ ही ऐड हो जाते हैं। यहां तक क्लियर होता है? सेकेंड स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप, फिर प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी। अक्सर लोग इस बिजनेस में कंफ्यूज होते हैं कि शायद बहुत ही टिपिकल बिजनेस है, डिफिकल्ट बिजनेस है। टिपिकल और डिफिकल्ट होता तो फिर आपके दोस्त नहीं कर रहे होते। आपके दोस्त भी तो आप ही की तरह हैं। जब वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, जब मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं, जब लाखों लोग कर रहे हैं और कमा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं।
یہ تو اپنی ول ہوتی ہے, یہ تو اپنی سوچ ہوتی ہے جو ہمیں ناکام یا کامیاب بناتی ہے. جو لوگ پازیٹو سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں اسے کر سکتا ہوں, تو وہ پھر واقعی کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اسے نہیں کر سکتا, تو بالکل صحیح سوچتے ہیں, واقعی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری سوچ ہے جو ہمیں کامیاب یا ناکام بناتی ہے. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بزنس ہے کیا؟ بزنس بہت سمپل ہے. ہم اپنے دوستوں کو ان کی ضرورت کی چیز دے رہے ہیں. بزنس کمپنی کو ان کے مطلب کی, ان کی ضرورت کی چیز دے رہے ہیں, کسٹمر. اس کے بدلے میں ہمیں ہماری ضرورت کی مطلب کی چیز مل رہی ہے, کمیشن. بہت سمپل سا بزنس ہے, لیکن اگر اس کو بھی کوئی ڈیفیکلٹ بنانا چاہتا ہے, اس کو بھی کوئی انٹریکیٹ کرنا چاہتا ہے, تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. سیکنڈ اسٹیپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ کہ انہوں نے دو لوگوں کو اس بزنس میں ہیلپ کیا, ایڈاپٹ کیا, اے اور بی کو. اے جتنا بھی کام کرے گا, آپ کی کون سی سائڈ بڑھے گی؟ لیفٹ سائڈ. یہ سینٹر لائن دیکھ کے مجھے بتائیے گا, کیونکہ مجھے آخر میں آپ سے کچھ کوشچنس کرنے ہیں, تو مجھے آپ بتاتے رہیں کہ آپ کتنا انوالو ہیں میرے ساتھ. اے جتنا بھی کام کرے گا, آپ کی کون سی سائڈ بڑھے گی؟ لیفٹ سائڈ. بی جتنا بھی کام کرے گا, آپ کی کون سی سائڈ بڑھے گی؟ رائٹ سائڈ. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اے کام کرے, بی نہ کرے, یا بی کام کرے, اے نہ کرے. مان لیں ایسا ہی ہو گیا. اے آگے اپنے دو دوستوں کو لایا, اس نے پریزنٹیشن دلوائی. بی نہیں, اپنے سینئر سے پریزنٹیشن دلوائی, اور ان دونوں نے ایڈاپٹ کیا. اسی طرح یہ اپنے ایک دوست کو لائے, انہوں نے آگے اپنے دو دوستوں کو پریزنٹیشن دلوا کے ایڈ کیا, انہوں نے آگے اپنے دو دوستوں کو ایڈ کیا. اس طرح یہ ایک دوست کو لائے, یہ دوسرے کو لائے, یہ آگے اپنے دو دوستوں کو لائے. اس طرح یہاں پہ پریزنٹیشنز ہر کوئی دلوا رہا ہے, اور ایڈیشن ہوتا چلا جا رہا ہے. اتنے عرصے میں اے صاحب بھی پریزنٹیشن دینا سیکھ گئے, اور اب یہ خود بھی پریزنٹیشن دے رہے ہیں. ایک وقت یہ آیا کہ بڑھتے بڑھتے اے کے لیفٹ سائڈ پہ 35 لوگ ہو گئے, اور رائٹ سائڈ پہ 40 ہو گئے. 35 جب میچ ہوا, تو اے صاحب نے کما لیے $350. اے کا سب سے پہلے فون آپ کے پاس جائے گا, کیونکہ آپ نے اے کو یہ بزنس بتایا تھا. جب میرا پہلا کمیشن آیا تھا, تو سب سے پہلے میں نے عابد بھائی اور کامران بھائی کو کال کی تھی کہ آئی ہیو ارن $30. اور میں اتنا خوش تھا, اور میری امی نے فون چھین لیا تھا, اور وہ کامران بھائی کو دعائیں دے رہی تھی اس وقت, کیونکہ جن فائنینشیل کرائسس میں میں تھا, شاید آپ میں سے اس وقت کوئی بھی نہ ہو. اے کے لیفٹ سائڈ پہ 35, رائٹ پہ 40 ہوئے. آپ نے $350, اے صاحب نے $350 کما لیے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے صاحب نے آپ کو بہت دعائیں دی, لیکن دعاؤں کے ساتھ آپ نے کمایا کتنا؟ اے نے جتنا بھی کام کیا, ایک بار ذرا پھر سے بتا دیجیے گا, اے نے جتنا بھی کام کیا, آپ کی کون سی سائڈ بڑھی؟ لیفٹ سائڈ. 35 اور 40, 75, ایک یہ خود. 76 people are at your left side. How many people are at your right side? صرف 1. آپ نے کتنا کمایا ہوگا؟ 1 right, 1 left پہ کتنا کمایا ہوگا؟ صرف اور صرف $30. اے بعد میں آیا, اس نے آپ سے کہیں زیادہ کما لیا. آپ پہلے آئے, لیکن آپ نے اے سے کم کمایا. آپ کے دوست جو آپ کو یہاں لائے ہیں وہ کما رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے زیادہ محنت کریں تو آپ ان سے زیادہ کما سکتے ہیں. اس بزنس میں کامیاب وہی ہے جو محنت کرنا جانتا ہے. جو محنت سے جی چراتا ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہ اس بزنس میں کامیاب نہیں ہے. ہمارا بزنس رکا تو کس کی وجہ سے رکا؟ آگے گروتھ نہیں ہوئی تو کس کی وجہ سے؟ بی کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے, اگر بی رک گیا اور پھر بھی ہم آگے کام نہیں کر رہے تو ہماری وجہ سے ہی کام رک رہا ہے, کیونکہ یہ بزنس کسی بھی صورت میں نہیں رکتا. اگر بی آگے ورکنگ نہیں کر رہا تو آپ بی سے پوچھے بنا اوپر سے ڈائریکٹ
एक तीसरे दोस्त सी को यहाँ ऐड करने प्रेजेंटेशन दिलवा के। जैसे ही आप सी को यहाँ ऐड करेंगे आपका काउंटर 2 हो जाएगा। सी आगे अपने 2 दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवाता है और आपका काउंटर 4 हो जाता है। ए और बी का कमीशन आपको मिल चुका था। 3 नए लोग आपके राइट पे आए, वो मैच हो जाते हैं इन 3 के साथ, क्योंकि इधर तो सारे लोग बाकी अनपेड। ये 3 यहाँ इन 3 के साथ मैच होता है और आपको एक बार फिर से $30 का कमीशन हो जाता है। अब आपका बिजनेस नहीं रुकता, जहां रुक सकता था मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया, और किस तरह से उस सिचुएशन को कोप अप करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये आगे अपने एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, आगे ये अपने 2 दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं, अपना लेफ्ट राइट कंप्लीट करते हैं। इस तरह ये एक दोस्त को लाए, दूसरे को, इस तरह यहाँ पे समहाउ प्रेजेंटेशन लोग दिलवा के ग्रोथ कर रहे होंगे और आपको 3 लेफ्ट 3 राइट पे जितने भी रुके हुए कमीशन हैं वो मिलते चले जाएंगे। एक वक्त आएगा कि यहाँ बढ़ते बढ़ते 76 हो जाएंगे और 76 पे आप कमा चुके होंगे $760। लेकिन आप क्या समझते हैं, जब तक आप यहाँ 76 करेंगे राइट पे, लेफ्ट पे क्या 76 ही होंगे? ये इंतजार कर रहे होंगे कि आप राइट पे 76 कर लें, उसके बाद ये आगे वर्किंग शुरू करेंगे। यहाँ जितने लोग हैं किसकी वजह से आए थे? अपनी वजह से या आपकी वजह से? अपनी वजह से। जब ये अपनी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आए थे तो ये किसी का इंतजार नहीं करेंगे, हर कोई आगे अपनी वर्किंग कर रहा होता है। जब ये आगे अपनी वर्किंग कर रहे होंगे तो जब तक आप यहाँ 76 करेंगे ये 760 हो चुके होंगे। ऐसे में एक दोस्त को ये लाए, 2 को ये लाए, ये 3 से मैच होता है, एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो जाता है। इस तरह एक साइड आपकी अक्सर तेज चल रही होती है, एक तरह स्लो चल रही होती है, लेकिन कमीशन आपको आ रहा होता है। आपका बिजनेस किसी सूरत में नहीं रुकता, और अगर आप ही नहीं चाह रहे तो फिर तो बिजनेस में नहीं रुकता, और अगर आप ही नहीं चाह रहे तो फिर तो बिजनेस शुरू भी नहीं हो सकता। रुकने की बात तो दूर की है। आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। सपोज करें कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप 1 साल काम ना करें, 6 महीने काम ना करें, 2 साल काम ना करें, 5 साल काम ना करें, आपका ऑफिस एक्सपायर नहीं होता। लेकिन दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, 15 लाख रुपए लगा के एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की, और खुदा ना खास्ता 6 महीने तक आप दुकान नहीं जा सके, आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आप बिस्तर पे हैं, 6 महीने तक आप दुकान नहीं गए, तो 6 महीने बाद दुकान जाएंगे तो क्या होगा? दुकान का दुकान बंद हो चुकी होगी। ना सिर्फ दुकान बंद हो चुकी होगी, बल्कि 6 महीने तक बिस्तर पे लेटे लेटे आपको दुकान का बिजली का बिल देना पड़ा, टेलीफोन का बिल देना पड़ा, जगह का किराया देना पड़ा, जो सेल्समैन आपने रखा उसके पैसे आपने देने पड़े, तो बिस्तर पे लेटे लेटे आपका बैंकरप्ट हो गया। यहां पे देखते हैं, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 6 महीने तक आप वर्किंग नहीं कर सके। 6 महीने बाद जब आप अपना ऑफिस खोलेंगे पासवर्ड डाल के, तो कितना बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, कितना टेलीफोन का बिल देना पड़ेगा, कितना जगह का किराया देना पड़ेगा, कितने सेल्समैन आपने रखे थे अपने ऑफिस में कि उनको आपको पैसे देना पड़ेगा। ना ही आपका ऑफिस बंद होगा, ना कोई पैसा आपने इस $60 के बाद अपनी जेब से देना है। इसलिए इस बिजनेस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मैं ऑफिस में था परसों, तो एक साहब को मैंने चैलेंज किया, उस वक्त तकरीबन 500-600 लोग ऑफिस में मौजूद थे, बल्कि में हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है। तो मैंने उस साहब को एक चैलेंज किया कि आप यहाँ खड़े हो और मुझे एक चेहरा ऐसा दिखा दें जो यहाँ उदास हो। उन्होंने देखना शुरू किया और तमाम लोगों को देखने के बाद कहने लगे कि यहाँ तो सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने कहा कि अब बाहर जाइए गेट से और मुझे ढूंढ के लाके बताएं कि कोई ऐसा शख्स जो परेशान हो। वो बाहर गए तो कहने लगे यहाँ से तो मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है तो परेशान है, गाड़ी में कोई बैठा है तो परेशान है। मैंने कहा बस यही पावर है GMI की
کہ جب کوئی آ جاتا ہے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ مسکراتا ہوا ہی نظر آتا ہے. یہی چیلنج آج میں آپ کو کرتا ہوں کہ آپ کے جو جتنے دوست جی ایم آئی میں سائن اپ ہیں, جتنے لوگ یہاں سائن اپ بیٹھے ہیں, وہ ایک چہرہ میرے پاس لے آئیں جو اداس ہو. نہیں لا سکتے آپ. آخری اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے پاس پوری کریں, آپ کام کریں, لیکن میں آپ کو پوری زندگی نہیں دے رہا. جی ایم آئی میں سب کما رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو نہ کمائے. Then I will feel guilty. And I don't have a guilty conscience. That's why میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی کمائے. اس طرح ہر کوئی کما رہا ہے, آپ لوگ بھی کمائیں. اس لیے میں آپ کو پوری زندگی نہیں دے رہا, میں آپ کو صرف اور صرف 1 month دیتا ہوں. یہ کوئی کمپنی کی پالیسی نہیں ہے, میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو 30 days دیتا ہوں. میں آپ کو ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں چھوٹا سا. اس ٹیسٹ میں جو کلیئر کرے گا یہ بزنس اس کے لیے ہے. اینڈ جو اس ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کرتا تو پھر وہ خود ہی مان لے کہ ابھی مجھے اس بزنس کو نہیں کرنا. ابھی پہلے میں اپنے دوستوں کو ان کی ہونڈا سیوک آتے ہوئے دیکھ لوں, ان کا گھر بنتے ہوئے دیکھ لوں, ان کا اچھا موبائل فون آتے ہوئے دیکھ لوں, ان کی زندگی بدلتے ہوئے دیکھ لوں, اس کے بعد پھر جوائن کروں گا. یہ شاید اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہو. تو 1 month میں آپ کو دیتا ہوں 30 days. پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ کتنے لوگوں کی آپ ہیلپ کرنا چاہیں گے؟ کتنا بڑا دل ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کماتا ہوا دیکھ لیں؟ یہ بزنس علم کی طرح ہے. جس طرح علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, یہ بزنس بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو دیکھیں کہ علم کی طرح کی چیز ہے تو کتنی خوبصورت ہو گئی. تو بس میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ 30 days آپ کے پاس ہیں. 1 مہینے میں پوری زندگی میں صرف 30 دن میں ورکنگ کریں. 30 دن بعد کسی کو مت چاہیے گا. کتنے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیں گے؟ کتنا بڑا دل ہے آپ کے پاس؟ ادھر حضرات کوئی فگر دینا چاہیں گے؟ 100. تو میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ ہیں جی ایم آئی میں جنہوں نے 1 مہینے میں 100, 150, 200, 50, 70 انٹریز کی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر شخص 20 to 100 انٹریز 1 مہینے میں کر دیتا ہے. جس کی بالکل ہی جان پہچان نہ ہو وہ بھی منیمم 10 لوگوں کو آسانی سے اس بزنس میں ایڈ اپ کر دیتا ہے. کیونکہ آپ ایک گولڈن اپارچونٹی جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس کو ایکسپٹ نہ کرے. کہتے ہیں سم پیپل آر وائز اینڈ سم پیپل آر ادر وائز. تو ہمیں ادر وائز میں نہیں وائز میں شامل ہونا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 سے 100 لوگوں کی بات کریں تو آپ آسانی سے 1 مہینے میں لا سکتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کروں گا, 10 سے 100 لوگوں کو مت لائیے گا. جو فگر میں یہاں لکھ رہا ہوں اگر اتنا آپ کر سکتے ہیں تو بس اس بزنس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور اتنا ہی کر لیجئے گا. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ابھی رک جائیں, ابھی تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا ہوگا. اگر آپ اپنی پوری زندگی میں صرف اتنا کر سکتے ہیں then success will kiss your feet. But if even you can't bring 2 people in this business, then you will have to just stop right now. You can take your time. صرف 2 لوگوں کو اس بزنس میں آپ نے پریزنٹیشن دینی نہیں ہے بلکہ دلوانی ہے. پراپرلی کام سکھانا ہے. 2 ہاتھ ہیں تو 2 ہی لوگوں کو لے آئے تاکہ 2 کا ہاتھ پکڑ کے چل سکے. دو لوگوں کو جب آپ نے پریزنٹیشن دے کے ایڈ کیا تو ان سے پوچھا کہ 1 مہینے میں آپ کتنے لوگوں کو ایڈ کر دیں گے؟ انہوں نے بھی کہا 10 سے 100 لوگوں کو. آپ کہیں بھائی صرف 2 لوگوں کو اس بزنس میں ایڈ کر دیں, وہ بھی پریزنٹیشن دلوا گئے. انہوں نے پورا مہینہ لیا, ایک صاحب نے, اور 2 لوگوں کو ایڈ کیا. انہوں نے پورا مہینہ لیا اور 2 لوگوں کو ایڈ کیا. اس طرح سیکنڈ منتھ میں 4 نئے لوگ آپ کے ڈاؤن لائن میں آ جاتے ہیں. ان 4 میں اوپر والے 2 شامل ہیں. فرسٹ منتھ کے یہ رہے, سیکنڈ منتھ کے یہ رہے. ان 4 میں اوپر والے 2 شامل ہیں؟ نہیں ہے شامل. 1, 2, 3, 4. سیکنڈ منتھ میں 4 نئے آئے. فرسٹ منتھ میں کتنے ہیں؟ 1, 2. ان کو پلس کر دیں تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 6 ہو جائیں گے. تھرڈ منتھ میں جب تھرڈ منتھ آیا تو ان کا تو فرسٹ منتھ ہے. ان سے کہا آپ 1 مہینے میں کتنے لے آئیں گے؟ چاروں مختلف لوگ ہیں, ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے بھی کہا 10 سے 100. آپ ریکویسٹ کر لیں میری طرح ان سے کہ صرف 2.
इस तरह थर्ड मंथ में नए कितने लोग आपके डाउन लाइन में आ जाएंगे? 8 नए लोग आपके डाउन लाइन में आ गए। इन 8 में ऊपर वाले 4 और 2 शामिल हैं? शामिल नहीं है। अगर ये देखें आप, 8 लोग ये अलग, 4 लोग ये अलग, 2 लोग ये अलग। अगर इन 8 में ऊपर वाले भी शामिल कर लें तो टोटल 14 लोग आपके डाउन लाइन में आ जाते हैं। इस तरह अगर आपका ट्री ग्रो करे तो फोर्थ मंथ में कितने नए लोग आपके डाउन लाइन में आ जाएंगे? जब ये आगे 2-2 लाइन दे 60। फिफ्थ मंथ में बताएंगे सर कितने आ जाएंगे? 32। सिक्स मंथ में 64। 7 मंथ में 128। 8 मंथ में 256। 9 month में 512, then 1024, 2048, and finally 4096. Then 11 and 12. 12 month में आपके डाउन लाइन में जो नए लोग आएंगे वो होंगे 4096, जिन्हें आप कंप्यूटर पे देख सकते होंगे। आपको एक एक चीज इसी तरह कंप्यूटर पे नजर आ रही होगी, लेकिन शायद आप उन्हें जानते ना हो। मैंने इस बिजनेस में बहुत कम लोगों को ऐड किया। टोटल 9 लोगों को मैंने इस बिजनेस में एडअप किया जिन्हें मैं जानता हूं। उसके बाद आगे उन्होंने 9-10 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह आगे उन्होंने 2-3 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह हर कोई 2-4 लोगों को जानता होता है अपने नीचे वाले, और आपका ट्री पूरा ग्रो करता चला जाता है। एक साल में जो वर्किंग आपने की, 12 मंथ में नए लोग कितने आए? 4096। अगर आप ऊपर वाले भी इसमें शामिल कर 4096, अगर आप ऊपर वाले भी इसमें शामिल कर लें तो 4096 प्लस 2048 6000 कुछ ही हो गए। 7000, 7500, 8500, ऊपर से लेके नीचे तक जो एक साल के तमाम पीपल हैं उनको आप ऐड कर लो तो 8000 लोग आपके डाउन लाइन में आते हैं। 4000 लोग लेफ्ट पे, 4000 लोग राइट पे। 8000 लोगों को आपकी वजह से रोजगार मिला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 8000 लोगों की दुआएं आपको मिली। इसी तरह अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 8000 कस्टमर्स भी आपने कंपनी को दे दिए, और इन 8000 कस्टमर्स के लिए कंपनी को कोई बैनर नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई बिलबोर्ड नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई टीवी पे ऐड नहीं चलाना पड़ा, कंपनी को कोई शोरूम नहीं खोलना पड़े, कोई दुकानें नहीं खोलना पड़ी। ये सारे काम आप लोगों ने किए, क्योंकि आप लोग चलते फिरते शोरूम है कंपनी का, आप लोग चलते फिरते बैनर है, आप लोग चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए कंपनी आपको पे कर रही होती है। हर शख्स सिर्फ 2 की बात करें तो एक साल में जो मिनिमम इनकम आपकी होती है दैट इज $40,000, 30 लाख रुपीस बनते हैं। मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए तो बहुत थे, लोगों के लिए शायद थोड़े कम हो। इस सारे प्रोसेस में कंपनी बहुत कमा रही होती है और हम भी कमा रहे होते हैं। और बिजनेस नाम ही गिव एंड टेक का होता है, कहीं भी टेक एंड टेक नहीं होता एंड कहीं भी गिव एंड गिव नहीं होता। $40,000 अगर आपने कमाए हैं तो तकरीबन $20,000 इन्होंने, $10,000 इन्होंने, $5,000 इन्होंने। जब सब कमा रहे हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो कितने लोग होंगे जो एक साल के बाद काम छोड़ना चाहेंगे और कितने लोग होंगे जो काम करना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात देखते हुए बताइएगा। कोई भी नहीं छोड़ेगा, सही कह रहे हैं। आपने कहा 100% लोग काम करेंगे, मैं कह देता हूं 50% लोग काम करेंगे और 50% लोग काम नहीं करेंगे। मैं हर चीज को थोड़ा कम करके दिखा रहा हूं। आपने 100 कहा, मैंने सिर्फ 2 की बात की। आप 100% कह रहे हैं, मैंने 50% की बात की, क्योंकि हर चीज को मैं कम करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कल जब इससे ज्यादा हो तो आप मेरी रिस्पेक्ट करें कि खुर्रम शेख ने एक बात कही थी और उससे ज्यादा ही अच्छा हमारे साथ हो रहा है। बात हो रही थी इस सारे प्रोसेस में कंपनी कहां पे अर्न कर रही होती है या मैक्सिमम हम कितना कमा सकते हैं। आपने कहा कि 50% नहीं 100% लोग काम करेंगे। मैंने कहा कि अगर 50% लोग भी काम करते हैं एक साल के बाद तो 2000 लोग यानी लेफ्ट पे काम कर रहे हैं और 2000 लोग राइट पे काम कर रहे हैं। इन 2000 में से भी 1000 लोग रोजाना एक्टिव हो जाते हैं और सिर्फ एक एंट्री अपने साथ कर देते हैं।
تو ڈیلی کے 1000 کسٹمرز لیفٹ پہ آ رہے ہوں گے, 1000 کسٹمرز رائٹ پہ آ رہے ہوں گے آٹومیٹیکلی. ایک وقت تھا کہ آپ 3 لیفٹ 3 رائٹ کر رہے تھے تو کمپنی ایک دن کا آپ کو کتنا دے رہی تھی؟ $30. پھر آپ کی ٹیم تھوڑی بڑھ گئی اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے آپ کمپنی کو دینے لگے 6 لیفٹ 6 رائٹ ڈیلی کا, تو آپ کو روزانہ ملنے لگے $60. پھر ایک وقت آیا کہ 9 لیفٹ 9 رائٹ کسٹمرز آپ ڈیلی بیسس پہ کمپنی کو دینے لگے تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو $90 ملنے لگا. ایک وقت آیا کہ آپ 12 لیفٹ 12 رائٹ, کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم بھی بڑھتی جا رہی ہے, ایک وقت میں ایک دن میں آپ 12 لیفٹ 12 رائٹ کسٹمرز کمپنی کو دینے لگے تو آپ کو ملنے لگا ایک دن کا $120. آج ایک سال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی کمپنی کو دے رہے ہیں 1000 کسٹمرز لیفٹ 1000 کسٹمرز رائٹ. آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک دن کی انکم آپ کی کتنی بن رہی ہوگی؟ ایک زیرو آگے لگا دیں تو آپ کی انکم بن رہی ہے 3 کے آگے زیرو تو $30 انکم, 6 کے آگے 60 ہو جاتا ہے, تو 1000 لیفٹ 1000 رائٹ انٹریز ایک سال کے بعد آ رہی ہوں گی تو آپ کا پر ڈے کا کمیشن بن رہا ہوگا $10,000. تو میں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی, میں نے بھی آپ ہی کی طرح تالیاں بجائی تھی, لیکن جب مجھے آگے والا جملہ سننا پڑا تو میں نے دوبارہ تالیاں بجا دی تھی, کیونکہ یہ $10,000 بن رہے ہوں گے, اس سے زیادہ ہی بن رہے ہوں گے, لیکن یہ آپ کو ملتے نہیں ہیں. تالیاں بجائیے ہم دوبارہ. اس میں جب وعدے کے مطابق کمپنی آپ کو $450 دے رہی ہوتی ہے, باقی $9,550 اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. کمپنی اس میں سے اوپر بانٹنے کے بعد بھی ایک شخص سے کم از کم بھی $5,000 کما رہی ہوتی ہے. تو کمپنی تو پہلے دن سے ہی کما رہی ہے. جو $60 کا آپ 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ برانڈڈ واچ کمپنی سے خریدتے ہیں, مانا کہ وہ مارکیٹ میں $60 کا ہی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ورتھ $60 ہی ہے, لیکن یہ کمپنی خود بناتی ہے. جب خود کمپنی ایک پروڈکٹ بنا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ ارن کر رہی ہوگی. جو $300 $400 $500 $3,000 والا پروڈکٹ آپ کمپنی سے خریدتے ہیں وہ ڈیزائنر پروڈکٹس بھی ہیں, وہ بھی کمپنی خود ہی بناتی ہے, تو کمپنی اس پہ ارن کرتی ہے. اور سب سے زیادہ $450 کے بعد کمپنی کما رہی ہوتی ہے. ایک اکاؤنٹ سے ہماری لمٹ ہے $450 a day, اس سے زیادہ ہم نہیں کما سکتے. کہتے ہیں کہ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اور جس چیز کی حد نہ ہو تو پھر وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے. تو ایک اکاؤنٹ سے $450 a day ہماری لمٹ ہے. اس کے بعد کمپنی کا پروفٹ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ $450 a day 11 لاکھ روپے مہینہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہے. میں ارن کرتا ہوں الحمدللہ, میں خرچ کرتا رہتا ہوں تو ختم نہیں ہوتے. گاڑی لے لی, گھر لے لیا, اب کیا بڑا خرچہ کروں میں. الحمدللہ میں انجوائے کر رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے تو کامران فرحت کو, اس کے بعد عابد بھائی کو. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا زیادہ ارن کر سکتا ہوں. وہ کامران بھائی تھے کہ جنہوں نے مجھے میری ایبلٹیز کا احساس دلایا. انہوں نے بڑی اچھی بات مجھ سے کہی تھی کہ مائیکل شو میکر ورلڈ کا فاسٹسٹ ریسر ہے, اور وہ چلاتا ہے فارمولا 1 کا فراری, اور ہمیشہ ریس جیتتا ہے. اس کی گاڑی فراری فارمولا 1 گیئر کی, جب وہ چلاتا ہے تو ہمیشہ ریس جیتتا ہے. اگر اس کو آپ پاکستانی ایف ایکس دے دیں تو کیا وہ ریس جیت جائے گا؟ ریس جیت جائے گا. وہ کیوں؟ اس میں تو اتنی ایبلٹیز ہے اتنی اچھی گاڑی چلانے کی, تو وہ کیوں ریس ہار گیا؟ کیونکہ اس کے پاس اس کی گاڑی نہیں تھی, اس کا کمپیٹیبل کار نہیں تھا. اسی طرح آپ لوگوں میں بھی بہت ایبلٹیز ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں کیا وہ فارمولا 1 گیئر کی فراری ہے بھی یا ایف ایکس گاڑی ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایبلٹیز بہت دی ہیں, لیکن اگر آپ ایسی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے جس کی میکسیمم اسپیڈ ہی 80 یا 100 ہوگی تو کس طرح سے آپ زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے؟ کس طرح سے آپ آگے زندگی کی کسی بھی ریس میں جیتیں گے؟ آپ کے ذہن میں کچھ کوشچن آ رہے ہوں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ $60
कंपनी को भेजे किस तरह से? बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं। $60 का ड्राफ्ट बनाइए या पे ऑर्डर बनाइए और बैंक के थ्रू कंपनी के अकाउंट में भेज दें। कंपनी का अकाउंट नंबर वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ड्राफ्ट के $30 बैंक वाले एक्स्ट्रा लेते हैं और 10 से 15 दिन में आपका ड्राफ्ट पहुंच जाता है, आपके पैसे पहुंच जाते हैं, आप साइन अप हो जाते हैं। दूसरा तरीका जो हम लोग सभी यहाँ अपनाते हैं बहुत ही सिंपल है। जो दोस्त आपको यहाँ लाए हैं आप उनको 4,860 रुपए दे दें और वो अपने पास से, क्योंकि वो साइन अप है, वो कमा भी रहे होंगे, उन्होंने $60 मान लें अर्न किए हुए हैं या उनके सीनियर ने अर्न किए हुए हैं, उन्होंने ये $60 जो कमाए हैं ये मनी, ये आपके नाम से आपके सामने बैठ के ऑनलाइन कंपनी को बेच दी और आपने $60 अपने दोस्त को दे दी। इस तरह आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने होंगे और सिर्फ 4,860 रुपए में 1 मिनट में आप साइन अप हो जाते हैं और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा कि पैसे किस तरह कैश किए जाए। पैसे कैश करने के 4 तरीके। तो आप कंपनी से चेक रिक्वेस्ट करें। चेक आप अपने लोकल बैंक एमसीबी, यूपीएल, नेशनल बैंक में डालें, उसको कैश कर दें। उसमें इनकम टैक्स कटता है और ट्रांजेक्शन चार्जेस कटते हैं और कटने भी चाहिए। पाकिस्तान में कमा रहे हैं तो पाकिस्तान की खिदमत जरूरी है। दूसरी बात, जब आपके ऑफिस में बढ़ते बढ़ते $500 हो जाए तो टीटी टेलीग्राम ट्रांसफरिंग के थ्रू डायरेक्ट आप अपने लोकल बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा लें। एमसीबी में, यूबीएल में, नेशनल बैंक में, जहां भी आपका अकाउंट है वहां डायरेक्ट टेलीग्राम ट्रांसफर के थ्रू पैसे मंगवा लें। तीसरा तरीका, अभी आपका सिर्फ और सिर्फ पहला कमीशन आया है $30। आपका क्या दिल करेगा कि आप उसको $500 तक जाने दें या फौरन कैश कर दें? कैश कर दें। फौरन कैश कर दें। ऐसा ही होता है, मैंने भी फौरन ही कैश कर लिए थे। $30 अगर आप फौरन कैश करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। जो दोस्त आपको इस बिजनेस में लाए हैं आप उनके घर जाएं, उनके ऑफिस में $30 ट्रांसफर करें ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठ के। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है कंप्यूटर के ऊपर। $30 उनके ऑफिस में आ गए, उन्होंने 2,500 रुपए आपको कैश दे दिए। अगर आपके दोस्त आपके घर में नहीं है तो आप सफी हसन ऑफिस पे आ गए, वहां कोई भी सीनियर मौजूद है, सपोज कर ले मैं मौजूद हूँ, आपने मेरे ऑफिस पे कंप्यूटर पर बैठ के $30 ट्रांसफर किए, मेरे पास ये $30 आ गए मेरे ऑफिस में और मैंने आपको 2,500 रुपए कैश दे दिए। ऐसे में मंडे को मेरा भी $30 कमीशन आया हुआ था, तो मेरे पास अब कितने जमा हो गए? $60। मुझे भी तो ये $60 कैश करने हैं। बहुत सिंपल है। ऐसे में असमत भाई मेरे पास आ गए कि मुझे साइन अप होना है, तो असमत भाई आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए हाथ में साइन अप होने के लिए? $60, 4,860 रुपए। असमत भाई ने ये मुझे दे दिए और मैंने ये $60 इनकी तरफ से ऑनलाइन कंपनी को भेज दिए। ये साइन अप हो गए और मेरा कमीशन कैश हो गया। बहुत खूबसूरत बिजनेस है। आप इस बिजनेस में किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे होते, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। पूरी दुनिया में जाके आप कहीं भी इस बिजनेस को करें, एंजॉय करें। बस इस बिजनेस में सभी कामयाब हो जाते हैं और मेरे ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग ही कामयाब हैं और सभी कमा रहे हैं। बस 2 तरह के लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं होते। मुझे दुख भी होता है और मैं समझा देता हूं इस वजह से कि आप उन 2 तरह की कैटेगरी में ना आ जाओ। सब लोग कामयाब होते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, मिलजुल के चलने वाला बिजनेस है और जो काम इत्तेफाक से हो रहा होता है, जिस काम में मुसलमान मिलकर काम कर रहे हो, तो वो काम कभी फ्लॉप नहीं होता, वो चलता ही है रात। लेकिन 2 लोग नाकाम हो जाते हैं इस बिजनेस में। मेरा आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले आप इस बिजनेस में पहले फेलियर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस बिजनेस में किसको एडअप करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है आप कहेंगे अपने दोस्त को, अपने चचा को, अपने मामू को, अपने घर वालों को, ऐसे ही कहेंगे और ऐसा ही आप सोच रहे हैं, जबकि आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने अपने आप को, यहां बड़ा बड़ा लिखा है यू, सबसे पहले आपने इस बिजनेस में अपने आप को एडअप करना है, उसके बाद फिर आगे किसी को बताना है। ये ऐसी ही बात है कि अगर मैं नमाज ना पढ़ूं और आपसे कहूं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, तो आप कहेंगे कि भाई पहले खुद तो पढ़ लो। इसी तरह आपने इस बिजनेस को खुद ज्वाइन किया नहीं और आगे दोस्तों को बताने पहुंच गए, तो आपके दोस्त कहेंगे कि भाई पहले खुद तो ज्वाइन कर लो। और वो सबसे पहले ये सोचेंगे कि आपने खुद तो ज्वाइन किया नहीं है, इसका मतलब है आपका बिलीव ही नहीं है इस बिजनेस में। तो जब वो आपका बिलीव लेवल इतना कम देखेंगे तो कभी भी नहीं आएंगे।
تو اس لیے پہلے آپ خود جوائن کریں، ایک اچھا کام ہے، پہلے خود جوائن کریں، اس کے بعد پھر آگے اپنے دوستوں کو بتائیں. جیسے میں نے جوائن کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا فیلئر اس بزنس میں وہ ہے کہ جو باہر نکل کے لوگوں سے مشورے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ کتنے عقل مند ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے. آپ کبھی بھی پلمبر سے جا کے مشورہ نہیں لیتے. کوئی ہے یہاں بیٹھا ہوا کہ جس کے پیٹ میں درد ہوا ہو پلمبر کے پاس پہنچ گیا مشورہ لینے؟ کوئی بھی نہیں. آپ کو ماشاءاللہ معلوم ہے کہ اگر سوئمنگ سیکھنی ہے تو سوئمر سے مشورہ لینا ہے. آپ کبھی ڈاکٹر سے مشورہ لینے جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب وہ میں کل سوئمنگ کرنے جا رہا ہوں، ذرا تھوڑی ٹپس دے دیں؟ وہ کیا ٹپس دیں گے؟ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. وہ پیٹ کے درد میں بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کی فیلڈ ہے. سوئمنگ کے بارے میں پوچھنا ہے تو سوئمر بتا سکتا ہے کیونکہ ان کی فیلڈ ہے. انگلش لینگویج سیکھنی ہے تو کس کے پاس جاؤں؟ ٹیچر. فزکس کے ٹیچر کے پاس. فزکس کے ٹیچر کیا ٹینسز یا ماڈلز بتائے گا کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. تو مشورہ کس سے لینا چاہیے؟ انگلش لینگویج کے ٹیوٹر سے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے کیونکہ اس کی فیلڈ ہے. سوئمنگ سیکھنی ہے تو سوئمر سے مشورہ لینا ہے کیونکہ اس کی فیلڈ ہے. انگلش لینگویج سیکھنی ہے تو انگلش لینگویج کے ٹیوٹر سے مشورہ لینا ہے کیونکہ اس کی فیلڈ ہے. تو پھر یہاں بھی اتنی ہی عقل مندی کا ثبوت دیجیے گا. باہر جا کے اسی سے مشورہ لیجیے گا جو جانتا ہو کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے، جو جانتا ہو کہ جی ایم آئی کی پاور کیا ہے. ورنہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا کے مشورہ لے رہے ہیں، چاہے آپ کا گھر کا ہی کوئی فرق کیوں نہ ہو، کسی ایسے شخص کے پاس جا کے مشورہ لے رہے ہیں کہ جی ایم آئی جوائن کروں یا نہیں کروں، اور وہ خود جوائن نہیں ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں، تو وہ وہی مشورہ دے گا جو ایک پیٹ کے درد پہ پلمبر دے گا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے جو دوست جوائن ہیں ان سے مشورہ لیں. کوئی پرابلم ہے تو ان سے پوچھیں، ان سے سیکھیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے کے پاس چلے گئے کہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے، تو آپ کا مذاق بنے گا. کیونکہ پاکستان میں بس ایک سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ آپ جس سے مشورہ لیتے ہیں وہی آپ کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتا ہے، آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. شیکسپیئر کا ایک سینگ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ایک کامیاب انسان وہی ہے جو انہی پتھروں سے اپنا مقام بناتا ہے جو دوسرے اس کو مارتے ہیں. آج جتنے پتھر لوگوں نے آپ کو مارے ہیں، جتنا آپ کا مذاق اڑایا ہے لوگوں نے، ان کو جواب نہ دیں. ان پتھروں کو جمع کریں، اس سے اپنا مقام بنائیں، اور انہی لوگوں کو جا کے دکھائیے گا کہ یہ وہی پتھر ہے جو تم نے مارے تھے، آج اسی سے میں نے اپنا مقام بنا لیا. یہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کریں تو کامیابی آپ کی طرف چومے گی. آپ کی تالیاں اتنی ہونی چاہیے، آپ کی تالیوں کی گونج اتنی ہونی چاہیے کہ اس گراؤنڈ کے باہر جو ٹریفک جا رہی ہے وہ ڈرائیور بھی سن سکے کہ آج اس ایونٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے موشن کو کتنا چاہتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں بلا رہا ہوں. انہیں دیکھنے سے ملتی ہے پریشان دلوں کو راحت. انہیں دیکھنے سے پریشان دلوں کو ملتی ہے راحت. ہمارے موشن ہیں، ہماری محبت ہے، ہمارا عشق ہے کامران فرحت. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. پلیز بیٹھیے. اتنی خوبصورت پریزنٹیشن دی ہے خرم شیخ نے آج. بہت خوبصورت. یعنی جو صحیح پریزنٹیشن دینے کا حق تھا وہ انہوں نے ادا کیا ہے. اکثر لوگ اس پریزنٹیشن کو، بزنس وہی ہے جو انہوں نے پیش کیا، بزنس وہی ہوتا ہے جب کوئی دوسرا بھی پیش کرتا ہے، لیکن اس پریزنٹیشن کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے تھے. آج خرم شیخ نے اتنی محبت سے، اتنے پیار سے، اتنے
دل سے اس پریزنٹیشن کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو جتنے بھی ڈاؤٹس ہوں، جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے تھے، شاید سمجھ چکے ہوں گے. میرے خیال میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں بچتی. ایم آئی رائٹ؟ تھینک یو. اور اس سے زیادہ تو انہوں نے جس طریقے سے مجھے یہاں پہ بلایا، میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. بہت محبت ہے ان کی. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کی بھی بہت محبت ہے. آپ لوگ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں اس کے باوجود بھی، جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے، تو آپ لوگوں کو اجازت ہے، مائک آپ تک پہنچ جائے گا، پوچھ لیجئے اگر کوئی بھی سوال پوچھنا ہے اس بزنس کے متعلق. کوئی ہے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ ایک منٹ جی، پلیز ایک سوال ہے پلیز. آواز اس میں جو ہے یہ شرعی مسلمان ہیں، ہر کام کو ہم شرعی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک بزنس میں شرعی لحاظ سے اس کو دیکھا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں. جی میں بالکل بتاؤں گا. آپ پلیز ایک منٹ آپ مجھے پہلے یہ واضح کر دیجئے کہ ایک شرعی بزنس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب جو کوئی جیسا کہ کوئی کام کوئی شروع کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے لحاظ سے تو سارے سیٹنگ بنا لیتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے کرنا ہے، اتنا انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسا انہوں نے بتایا کہ جیسے ہم نہیں سر، سوری، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شرعی تجارت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس تجارت کو شرعی یا غیر شرعی کر دیتی ہیں. اس کے لیے انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. نہیں سر، سوری، ایسا تو نہیں ہے. حضرت غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلے مجھے وہ پتہ چل جائے تو پھر میں آپ کو واضح کر پاؤں گا کہ یہ بزنس شرعی ہے کہ نہیں. یا آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس میں کون سی شرعی قباحت آپ کو لگتی ہے. مجھے تو ابھی کوئی اتنا جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں نے جنہوں نے نہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے سامنے بھی مسلمان ہی کھڑے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی شرعی قباحت ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. وعلیکم السلام. جی سر صاحب. میں خود ڈائریکٹ اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولتا، میں اپنے کولیگ سے انویسٹمنٹ کروا رہا ہوں، تو میرا اکاؤنٹ کس طرح شو ہوگا کمپنی کا؟ نہیں، آپ کسی سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کروا رہے. میں نے پیمنٹ کری ہے اپنے کولیگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جاری نا کمپنی میں. جی جی، میرا اکاؤنٹ کہاں شو ہوگا؟ بالکل اس طرح. سپوز کہ یہ آپ کے دوست تھے جنہوں نے آپ کو بزنس دکھایا یا سمجھایا، اور آپ جب سائن اپ ہونے آئے تو انہوں نے آپ کو یہاں سائن اپ کر دیا یا یہاں سائن اپ کر دیا. ان کے پاس جب وہ سائن اپ ہوتے ہیں تو ٹوٹل 2 جگہیں ہوتی ہیں، لیفٹ اور رائٹ. یا تو وہ آپ کو رائٹ پہ سائن اپ کر